ہے جنت البقیع قبرستان۔ مدینہ منورہ میں موجود قبرستان ہے۔ یہاں اصحاب رسول، اہل بیت رسول اور کئی معزز شخصیات مدفون ہیں۔ بقیع اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں جنگلی پیڑ پودے بکثرت پائے جاتے ہیں، اور چونکہ بقیع قبرستان کی جگہ میں پہلے جھاڑ جھنکار اور کانٹے اسوج یعنی غرقد کے پیڑ بکثرت تھے، اس لیے اس قبرستان کا نام بھی بقیع غرقد پڑ گیا۔ جنت البقیع میں تعداد قبور نامعلوم ہیں۔ اس کا محل وقوع یہ ہے کہ یہ قبرستان مدینہ منورہ کی آبادی سے باہر مسجد نبوی شریف کے مشرقی سمت میں واقع ہے۔ ناظرین، اس کے ارد گرد مکانات اور باغات ہوتے تھے، اور تیسری صدی میں جو مدینہ منورہ کی فصیلی دیوار تعمیر ہوئی، اس سے یہ ملا ہوا تھا۔ اس فصیل کی تجدیدات متعدد بار ہو چکی ہیں، جن میں آخری تجدید عثمانی ترکی دور میں سلطان سلیمان قانونی کے زمانے میں ہوئی۔ پھر اس ملک میں امن قائم ہو جانے کے بعد اس فصیلی دیوار کو منہدم کر دیا گیا۔ پھر مسجد نبوی شریف کی آخری توسیع میں اس قبرستان اور مسجد نبوی شریف کے درمیان جو مکانات تھے، ان سب کو منہدم کر دیا گیا۔ ان دنوں کے درمیان جو محلہ آباد تھا وہ اغوات کے نام سے مشہور تھا۔ مسجد نبوی شریف کے مشرقی سمت میں اب یہ بقیع قبرستان مسجد نبوی شریف کے خارجی سین سے مل چکا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرات مہاجرین رضوان اللہ اجمعین نے جب مدینہ منورہ کو ہجرت کر کے اپنا مسکن و وطن بنایا تو اس شہر مبارک میں مزید تعمیری اور تمدنی ترقی ہونے لگی۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ کوئی مناسب جگہ مسلمانوں کی اموات کی تدفین کے لیے متعین ہو جائے۔ اس مقصد کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بقیع والی جگہ تشریف لائے اور ارشاد فرمایا، مجھے اس جگہ کا حکم دیا گیا ہے۔ ناظرین، اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بقیع کی جگہ مسلمانوں کا قبرستان بنانے کا حکم فرمایا تھا، اور یہیں سے اس جگہ یعنی بقیع قبرستان کی فضیلت کی ابتدا ہوتی ہے۔ اس قبرستان میں بہت سی جلیل القدر شخصیات مدفون ہیں۔ ناظرین، ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اس قبرستان میں تقریباً 10,000 صحابہ کرام، 9 امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اولاد محمد، اہل بیت، اولیاء اللہ، صوفیاء، علماء، محدثین اور دیگر مدفین ہیں۔ سب سے پہلے انصار مدینہ میں اسعد بن زرع اور عثمان بن مظعون اس قبرستان میں دفن کیے گئے۔ جنت البقیع میں قبروں پر ایسے کتبے یا نشانات نہیں تھے جن سے ابتدائی دفن شدہ شخصیات کا علم آسانی سے ہو سکے، لیکن بعد میں مورخین نے تحقیق کی روشنی میں کئی عام شخصیات کی قبروں کی نشاندہی کی تھی، اور وقت گزرنے کے بعد جب زیادہ قبریں ہو گئی تو بہت سے مزارات اور گنبد تعمیر کیے گئے جو پچھلی صدی تک باقی تھے، اور آل سعود نے یوم الہدم کے تاریخی واقعے میں سب اجاڑ دیے۔ ناظرین، یہ تھی جنت البقیع قبرستان کے حوالے سے تاریخی معلومات۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیے، اور اگر آپ نے اپنا چینل پہاڑی نیوز AJK کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہاڑی نیوز AJK کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ، شکریہ۔ طارق انجم مغل کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔